मिस्र की सरजमीन इस जमाने में शान और शौकत की अलामत समझी जाती थी। ऊंची ऊंची इमारतें संगमरमर के सतूनों पर खड़ी थीं, वसी दरबार थे, लंबे बरामदे थे, दीवारों पर नक्श और निगार बने थे और शाही महल के अंदर खुशबूदार तेलों के चराग जलते रहते थे। ये वो माहौल था जहां दुनिया की चमक दमक इंसान को अपनी तरफ खींच लेती थी। इसी मिस्र में एक मुअज़्ज़ज़ मनसबदार रहता था जिसे तारीख अजीज मिस्र के नाम से याद करती है। वो बादशाह का करीबी अफसर था, खजाने और इंतजाम के बड़े उमूर उसके सुपुर्द थे। इसका महल शहर के अशराफिया मोहल्लों में शुमार होता था। उसकी बीवी हसन और जमाल में मशहूर थी और माल और दौलत की कमी न थी। इसी महल में अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, जिन्हें बचपन में कुनवे से निकाल कर काफिला मिस्र ले आया था और वहां गुलामों की मंडी में फरोख्त किया गया था। मगर अल्लाह की कुदरत देखिए कि खरीदार कोई आम शख्स न था, बल्कि मिस्र का बासर अमीर था, जिसने उन्हें घर लाकर इज्जत से रखने का हुक्म दिया था। महल के अंदर अलग अलग हिस्से थे। मर्दों के लिए अलग दीवान खाना था, औरतों के लिए अलग रिहायशी हिस्सा था। ऊंचे दरवाजे थे जिन पर मजबूत कुंडे लगे होते थे, अंदर नर्म कालीन बिछे थे और पर्दों के पीछे खामोशी छाई रहती थी। ऐसे माहौल में जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पाकीज़गी और दियानत के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। वक्त गुजरता गया, उनके हसन की शोहरत शहर में फैल गई। उनका चेहरा रोशन था, आंखें झुकी हुई थीं, गुफ्तगू नर्म थी और किरदार ऐसा कि दिल खुद ब खुद एहतराम से भर जाए। यही हसन और यही पाकीज़गी महल की मालिकन के दिल में एक आजमाइश बनकर उतर गई। पहले निगाहों का बदलाव आया, फिर इशारों की जुबान शुरू हुई, फिर मौका तलाश किया जाने लगा। एक दिन महल के अंदरूनी हिस्से में जब कोई मर्द मौजूद न था, इसने एक एक करके दरवाजे बंद कर दिए। भारी लकड़ी के दरवाजों की आवाज गूंजी और फिजा में एक अजीब सा दबाव पैदा हो गया। ये वो लम्हा था जब जाहिरी तौर पर कोई रोकने वाला न था। इसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ बुलाया। ये दावत सिर्फ एक औरत की दावत न थी, बल्कि ये नफस की दावत थी। ये वो मरहला था जहां इंसान की असल पहचान सामने आती है। जवानी थी, तन्हाई थी, ताकत का फर्क था, गुलाम और मालिकन का रिश्ता था। अगर वो चाहते तो वक्ती फायदा उठा सकते थे, मगर ईमान की आंख हर हाल में रब को देखती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन अपना रुख मोड़ लिया और निहायत वक़ार से फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, वही मेरा रब है, इसी ने मुझे इज्जत दी है, मैं इसके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। ये अल्फाज किसी आम इंसान के नहीं, बल्कि एक ऐसे बंदे के थे जिसके दिल में अल्लाह का खौफ जिंदा था। औरत ने रास्ता रोका, फासला कम था, दरवाजे बंद थे, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। पीछे से कमीज पकड़ी गई, जोर लगा तो कमीज पीछे से फट गई। वो दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि अचानक अजीज मिस्र सामने आ गया। मंजर बदल गया। इल्जाम लगा दिया गया कि उन्होंने बुराई की कोशिश की है। ये एक और कड़ी आजमाइश थी, मगर अल्लाह की हिकमत देखिए कि वहीं एक गवाह मौजूद था। इसने कहा, अगर कमीज आगे से फटी है तो इल्जाम दुरुस्त है, और अगर पीछे से फटी है तो वो बेकसूर है। जब कमीज देखी गई तो वो पीछे से फटी हुई थी। यूं सच वाज़े हो गया। मगर मुआमला यहाँ खत्म न हुआ। शहर की औरतों में बात फैल गई कि महल की मालिकन एक गुलाम पर फरिफ्ता हो गई है। इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक दावत का एहतमाम किया। एक बड़े कमरे में नर्म गद्दों का एहतमाम किया गया, फल रखे गए और हर औरत के हाथ में छुरी दी गई। फिर इशारा किया गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर आए। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो हसन की रोशनी फैल गई। औरतें उन्हें देखकर इतनी हैरान हुईं कि बेइख्तियार अपने हाथ काट बैठे और कहने लगे, ये तो बशर मालूम नहीं होते, ये तो कोई अजीम हस्ती है। इस लम्हे मालिकन ने कहा, यही वो हैं जिनके बारे में तुम मुझे मलामत करती थी। अब इसने खिले आम धमकी दी कि अगर उन्होंने मेरी बात न मानी तो उन्हें कैद में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर झुका कर दुआ की, ए मेरे रब, कैद मुझे इस गुनाह से ज्यादा महबूब है जिसकी तरफ ये मुझे बिला रही है। अगर तूने मुझे ना बचाया तो मैं कमजोर पड़ सकता हूँ। ये दुआ आजिज़ी की इंतहा थी। उन्होंने अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया बल्कि अल्लाह से मदद मांगी। नतीजा ये हुआ कि उन्हें जेल भेज दिया गया। बज़ाहिर ये सजा थी, मगर हकीकत में ये उनकी पाकदामनी की गवाही थी। इस वाक़ये में इमारतें भी हैं, शान और शौकत भी है, हसन भी है, ताकत भी है,
مگر سب سے بڑھ کر ایمان ہے۔ سبق یہ ہے کہ اصل عظمت محلوں میں نہیں، کردار میں ہے۔ اصل کامیابی وقتی لذت میں نہیں بلکہ دائمی رضا میں ہے۔ جب دروازے بند ہوں اور گناہ آسان ہو تب جو شخص اللہ کو یاد کرے وہی سچا ہے۔ قید خانے کا دروازہ بھاری آواز کے ساتھ بند ہوا اور لوہے کی سلاخوں کے پیچھے ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ باہر محلوں کی چمک تھی، اندر نمی زدہ دیواریں تھیں۔ باہر نرم بستر تھے، اندر کھردری زمین تھی۔ باہر خوشبوئیں تھیں، اندر پسینے اور مٹی کی ملی جلی بو تھی۔ مگر فرق صرف جگہ کا تھا، دل کا نہیں، کیونکہ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ تنگ کوٹھری میں بھی وسیع آسمان محسوس کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو شکایت کی جگہ نہیں بنایا، انہوں نے اسے عبادت گاہ بنا لیا۔ وہ قیدیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، بیمار کی عیادت کرتے، بھوکے کو اپنا حصہ دے دیتے اور ہر دل کو تسلی دیتے۔ آہستہ آہستہ جیل کے محافظ بھی ان کی سچائی کے قائل ہو گئے۔ اسی قید خانے میں دو نوجوان بھی تھے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا باورچی۔ دونوں کسی الزام میں گرفتار تھے۔ ایک رات دونوں نے خواب دیکھا اور صبح بے چینی کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کو نیک انسان سمجھتے ہیں، ہمیں اپنے خواب کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر بیان کرنے کے بجائے انہیں اصل حقیقت کی طرف بلایا۔ انہوں نے کہا، کیا تم مختلف معبود بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ پھر انہیں توحید کا پیغام دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خواب کی تعبیر تو ایک موقع ہے، اصل مقصد دلوں کو اللہ کی طرف موڑنا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا، تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر بحال کر دیا جائے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ وقت آیا تو تعبیر سچ ثابت ہوئی، ساقی آزاد ہو گیا اور باورچی کو سزا دے دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا، جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا کہ میں بے گناہ قید ہوں۔ مگر انسان بھول جاتا ہے۔ ساقی بھی دنیا کی مصروفیات میں گم ہو گیا اور کئی سال گزر گئے۔ قید کی راتیں لمبی تھیں مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر اس سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ پھر ایک رات مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں۔ کوئی بھی درباری اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ تب اچانک ساقی کو یاد آیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا جیل پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائیں۔ آپ چاہتے تو شرط رکھتے کہ پہلے مجھے آزاد کرو پھر تعبیر بتاؤں، مگر آپ نے ایسا نہ کیا۔ آپ نے فرمایا 7 سال خوب خوشحالی ہوگی، کھیتیاں لہلہائیں گی، اناج خوب پیدا ہوگا، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا جو سب کچھ کھا جائے گا۔ اس لیے ابھی سے اناج ذخیرہ کرو اور احتیاط سے استعمال کرو۔ یہ تعبیر دربار تک پہنچی تو سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لایا جائے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک میرے معاملے کی سچائی واضح نہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنی آزادی سے پہلے اپنے کردار کی صفائی کو اہم سمجھا۔ چنانچہ ان عورتوں سے پوچھ گچھ ہوئی جنہوں نے اس دن اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ سب نے اقرار کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے اور محل کی مالکن نے بھی سچ مان لیا کہ خطا اس کی تھی۔ برسوں بعد سچ پوری طرح روشن ہو گیا۔ قید سے باعزت رہائی کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے دربار میں پہنچے تو منظر بدل چکا تھا۔ وہی دربار جہاں کبھی ان کا نام تک نہ لیا جاتا تھا، اب وہیں ان کی دانائی کی گونج تھی۔ بادشاہ نے نہایت احترام سے گفتگو کی اور خواب کی تعبیر اور آنے والے قحط کے بارے میں ان کی حکمت سن کر بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ عاجزی چھوڑی نہ وقار۔ انہوں نے فرمایا، اگر آپ مناسب سمجھی تو مجھے زمین کے خزانوں کی نگرانی سونپ دیجیے، میں حفاظت بھی جانتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یہ خود ستائی نہ تھی بلکہ ذمہ داری کا احساس تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آنے والے سال آسان نہیں ہوں گے۔ یوں مصر کے اناج خانے ان کے سپرد کر دیے گئے۔ 7 سال تک خوب بارش ہوئی، کھیت لہلہا اٹھے، دریا بھر گئے، گودام اناج سے بھرنے لگے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ضرورت کے مطابق استعمال کرو اور باقی ذخیرہ کرتے جاؤ۔ اناج کو خوشوں سمیت محفوظ کیا گیا تاکہ خراب نہ ہو۔ لوگ شاید اس احتیاط کی حکمت نہ سمجھتے تھے، مگر وقت قریب آ رہا تھا۔
پھر وہ سال آئے جب زمین نے پیداوار کم کر دی، بارشیں رک گئیں، دریا سکڑ گئے، اور قحط نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ صرف مصر ہی نہیں، گرد و نواح کے علاقے بھی متاثر ہوئے۔ لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے، مگر مصر کے خزانے بھرے ہوئے تھے، اور ان خزانوں کی چابیاں اس بندہ مومن کے ہاتھ میں تھیں جس نے کبھی قید کی تنہائی میں صبر کا دامن نہ چھوڑا تھا۔ دور دراز علاقوں سے قافلے آنے لگے، انہی قافلوں میں کنعان سے بھی ایک قافلہ آیا۔ ان کے چہروں پر تھکن تھی، آنکھوں میں ضرورت کی جھلک تھی۔ یہ وہی بھائی تھے جنہوں نے برسوں پہلے ایک معصوم کو کنویں میں ڈالا تھا۔ وہ مصر کے اس بااختیار وزیر کے سامنے کھڑے تھے مگر پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا، دل میں ماضی کی تصویریں ابھریں، کنویں کا اندھیرا، باپ کی جدائی، بھائیوں کا رویہ، سب کچھ یاد آیا، مگر چہرے پر نہ غصہ تھا نہ انتقام کی جھلک۔ انہوں نے مہمان نوازی کی اور اناج دینے کا حکم دیا۔ پھر پوچھا، تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے بتایا، ہم کئی بھائی ہیں، ایک چھوٹا بھائی گھر پر ہے اور ایک برسوں پہلے گم ہو گیا۔ یہ سن کر دل میں ہلچل تو ہوئی، مگر انہوں نے صبر کیا اور کہا، اگلی بار اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، تبھی پورا اناج ملے گا، ورنہ نہیں۔ یوں وہ واپس چلے گئے۔ کنعان میں جب انہوں نے یہ بات اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتائی تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ انہیں ماضی کا دکھ یاد آ گیا، مگر ضرورت نے مجبور کیا اور چھوٹے بھائی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ دوسری بار جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو الگ بلا کر آہستہ سے فرمایا، میں تمہارا وہی بھائی ہوں جو برسوں پہلے تم سے جدا ہو گیا تھا، گھبرانا نہیں، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ لمحہ جذبات سے بھرپور تھا، مگر ابھی راز ظاہر کرنے کا وقت نہ تھا۔ ایک تدبیر کے تحت شاہی پیمانہ ان کے سامان میں رکھ دیا گیا اور اعلان ہوا کہ پیمانہ گم ہو گیا ہے۔ تلاش ہوئی تو وہ ان کے بھائی کے سامان سے نکلا، قانون کے مطابق اسے روک لیا گیا۔ بھائی پریشان ہو گئے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت کارفرما تھی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ وقت آنے پر سچ پوری طرح سامنے آئے۔ بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی جب انہوں نے سب بھائیوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور نہایت وقار سے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ ان کے چہرے زرد ہو گئے اور وہ لرزتی آواز میں بولے، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، جو صبر اور تقوی اختیار کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ الفاظ انتقام کے نہ تھے بلکہ عفو کے تھے۔ انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ وہ سب شرمندہ تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور دلوں میں ندامت۔ پھر وہ پیغام بھیجا گیا کہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ برسوں کا رونا آنکھوں کی روشنی لے گیا تھا، مگر امید زندہ تھی۔ جب قمیص چہرے پر رکھی گئی تو آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی اور دل میں یقین تازہ ہو گیا۔ یوں صبر کی لمبی رات ختم ہوئی اور وعدہ الہی پورا ہوا۔ کنواں تخت میں بدل چکا تھا، قید عزت میں ڈھل چکی تھی، اور جسے بھائیوں نے مٹانا چاہا تھا اللہ نے اسے بلند کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کا راستہ آزمائشوں سے گزرتا ہے، مگر انجام میں عزت اور معافی ہوتی ہے۔ جو شخص دکھ میں بھی اللہ کو نہ چھوڑے، اللہ اسے ایسی بلندی دیتا ہے کہ زمانہ حیران رہ جاتا ہے۔